کہ پوچھنا یہ تھا کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یا بدعت ہے، یا سنت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور یہ اجتماعی دعا یہ بدعت نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس پر میں کئی احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امام ترمذی ایک روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الدعاء اسمع، کون سی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوا کرتی ہے؟ یعنی کس وقت دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جلدی قبول فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوف اللیل الآخر، رات کے آخری پیر میں یعنی تہجد کے وقت جو دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، اور فرض نمازوں کے بعد جو دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے فرض نمازوں کے بعد دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان فرماتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا کیا کرتے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اب دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اجتماعی دعا فرماتے تھے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں اور یہ بات تو عقل بھی نہیں مانتی کہ صحابہ اٹھ کے چلے جائیں، تو یہ بات عقل بھی نہیں مانتی۔ اسی طریقے سے معارف السنن جلد 3 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے اور قبلہ رخ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسود العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت اسود العامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نے صبح کی نماز پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کیا اور ہاتھ اٹھائے اور پھر اجتماعی دعا کی۔ ایسے ہی البدایہ والنہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے، حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پیش فرمایا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حین نودیا لصلاۃ الفجر حین طلع الفجر، صبح کو جب طلوع وقت ہوا آواز لگائی گئی، سب لوگ جمع ہو گئے، فصلی بالناس، تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ یہ نماز پڑھانے والے یہ صحابی رسول ہیں۔ فلما قضى الصلاۃ جسا علی رکبتیہ، جب نماز مکمل کر لی تو دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، وجس الناس، لوگ بھی دوزانو ہو کر بیٹھ گئے، ونصب فی الدعاء ورفع یدیہ وفعل الناس مثلا، آپ نے دوزانو ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھائے، لوگوں نے بھی دونوں ہاتھ اٹھائے، تو پھر آپ نے دعا مانگی۔ اب دیکھیں، صحابی رسول سے بھی ثابت ہوا کہ فرائض کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ مستحب ہے، بدعت نہیں ہے۔
اسی طریقے سے مصنف ابن شیبہ کے اندر صراحت کے ساتھ رفع یدین کے ساتھ دعا کرنے کا ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیہ حتی یفرغ من صلاتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد رفع یدین کر کے دعا فرمایا کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے رجالہ ثقات، کہ اس کے راوی ثقہ ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی پتہ چلا اجتماعی دعا یہ مستحب ہے، بدعت نہیں ہے۔ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی پیش کیا کہ اجتماعی دعا جو ہے یہ مستحب ہے، ثابت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے صحابی رسول سے بھی ثابت ہوا کہ اجتماعی دعا یہ ثابت ہے، مستحب ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ علماء دیوبند کا نام لینے والوں فتاوی دارالعلوم دیوبند کی جلد اول کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، فرائض کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ مستحب ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حکم لگانا کہ فرائض کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ بدعت ہے، یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔